دنیا میں وجود پانے والے افراد میں سے بعض خوش نصیب افراد شخصیت کا رتبہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے بعض شخصیت سے بلند ہو کر عبقریت کے بلند منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی انہی عبقری شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کے اس رخت سفر سے بہرور تھے جو میر کارواں کے لیے درکار ہوتا ہے۔ ان کی امید قلیل اور مقاصد جلیل تھے۔ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو تھے۔ وہ اپنی خدمات پر کسی ستائش کی تمنا یا دنیا میں کسی صلے کی پرواہ سے کوسوں دور تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے رکن شورا تھے۔ وہ جمعیت علماء ہند کے رکن عاملہ بھی تھے۔ یہ بائیوگرافی ہے حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کی، مرد دانا، مرد درویش، امیر الہند ثالث۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور MJZ بائیوگرافی کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ چلیں حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کی زمام اہتمام حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوئی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے 8ویں محتمم تھے۔ آپ نے تقریباً نصف صدی تک دارالعلوم کی خدمت کی، جس میں ابتدائی 20 سال مجلس شورا کے موقر اور متحرک رکن کی حیثیت سے دارالعلوم کی آبیاری میں وافر حصہ لیا، اور پھر دارالعلوم کے مسند اہتمام سے تقریباً 30 سال دارالعلوم کی بے انتہا خدمات انجام دی۔ آپ نے بڑے حوصلہ شکن، صبر آزما اور اضطراب انگیز حالات میں دارالعلوم کا انتظام و انصرام سنبھالا، مگر نہ صرف دارالعلوم کے سفینے کو موج بلاخیز سے نکال کر بحفاظت تمام ساحل پر لگا دیا، بلکہ بتوفیق ایزدی اپنی دل سوزی، اولوالعزمی، حکمت و تدبیر اور شبانہ روز کی انتھک اور بے لوث جد و جہد کی وجہ سے اسے حیات تازہ بخش کر نئی جولانیوں سے ہمکنار کیا۔ آپ نے مغربی یوپی کے مشہور اور زرخیز شہر بجنور کے محلہ قاضی پاڑہ میں 1333 ہجری 1914 عیسوی میں حضرت مولانا حکیم مشیت اللہ صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں آنکھیں کھولی۔ آپ ایک دینی و علمی ذی وجاہت زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور بڑی فارغ البالی بلکہ تنعم اور امارت و ریاست کے ماحول میں زندگی کا بیشتر حصہ گزرا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حکیم مشیت اللہ صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید اور حضرت محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق درس اور یار غار تھے۔ اسی تعلق سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سال میں 1-2 بار آپ کے والد صاحب کے یہاں ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے والد محترم 1344 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے اور تا حیات اس اعزاز سے متصف رہے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا حکیم مطلوب الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل تھے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی زمانے صدارت کے تلامذہ میں تھے اور حضرت مدنی سے والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے رشتے کے نانا حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے عہد آغاز کے فارغین اور حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، جنہوں نے بموقع حج بیت اللہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ فن طبابت کے ساتھ علم کلام اور مناظرے میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ بڑے باوضع اور اوراد و وظائف کے نہایت پابند تھے۔ آپ کے ماموں حکیم رحیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ حکیم اجمل خان کے اعتماد یافتہ اور TB کے ماہر معالج تھے۔ علم پرور اور علماء و صلحاء کے قدرداں شمار ہوتے تھے۔
ان کے پاس بغرض علاج اور بقصد زیارت و ملاقات آنے والے علماء و صلحاء کی بھی کثرت تھی، جس کی بنا پر حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی میں بڑے بڑے نامور علماء و صلحاء کی خدمت کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ اسی خدمت و زیارت کی بدولت آپ کو بچپن سے ہی علماء و صلحاء کی شفقتیں حاصل رہیں۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ جب سن شعور کو پہنچے تو مدرسہ رحیمیہ مدینۃ العلوم جامع مسجد بجنور میں داخل کر دیے گئے۔ یہ مدرسہ حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ صاحب کی وصیت کے مطابق انہی کے پسماندہ سرمایے سے جاری کیا گیا تھا اور آپ کے والد حضرت مولانا مشیت اللہ کی زیر سرپرستی چل رہا تھا۔ وہاں ناظرہ قرآن کریم اور ابتدائی درجات کے ساتھ درس نظامی کی شرح تہذیب تک کی تعلیم مکمل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ 1348 ہجری 1930 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے تھے اور 3 سال میں نصاب کی تکمیل کر کے 1352 ہجری 1933 عیسوی میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور دیگر اساتذہ سے بقیہ کتب حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ 1353 ہجری میں شعبہ افتاء میں داخل ہو کر صدر شعبہ حضرت مولانا مفتی محمد سہول صاحب بھاگلپوری اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے فتویٰ نویسی کی مشق کی اور متعلقہ کتابیں پڑھیں اور فتویٰ نویسی کے 1 سالہ نصاب کی تکمیل کر کے گھر چلے گئے۔ دارالعلوم میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالسمیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نبی حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے استفادہ کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد والد محترم کے ایما پر اپنی ابتدائی تعلیم گاہ مدرسہ رحیمیہ مدینۃ العلوم میں تدریسی سلسلہ شروع کر دیا، لیکن یہ سلسلہ تا دیر قائم نہ رہ سکا۔ جائیداد کے انتظام و انصرام اور قومی و ملی خدمات نے آپ کو اس قدر مصروف و مشغول بنا دیا کہ تدریس کے لیے وقت نہ نکال سکے، اس لیے درس و افادے کے مشغلے کو مجبوراً ترک کرنا پڑا۔ 1382 ہجری 1962 عیسوی میں مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے رکن منتخب ہوئے۔ اسی سال مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حامد الانصاری غازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید حمید الدین فیض آبادی شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ جیسے مشاہیر علماء بھی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ مجلس شورا کے موقر رکن تھے۔ مجلس شورا میں آپ کی رائے اور مشورے اہمیت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ مجلس شورا جب بوقت ضرورت دارالعلوم کے کسی معاملے میں تحقیق و تفتیش کی غرض سے ذیلی مجلس تشکیل کرتی تو اس میں بطور خاص آپ کو شامل کرتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فکر و عمل کے اعتدال اور اصابت رائے پر مجلس کو پورا اعتماد تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس شورا منعقدہ 25 رجب 1401 ہجری میں ایک تحریر پیش کی، جس میں انہوں نے پیرانہ سالی اور امراض کے باعث جواب دہی کے بار کو ہلکا کرنے کی درخواست کی۔ آپ کی اس تحریر کے پیش نظر مجلس شورا نے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کو مددگار محتمم بنایا۔ حالانکہ اس وقت کی مجلس شورا میں بھی اہل علم و کمال کی کوئی کمی نہ تھی۔ بعد میں جب دارالعلوم کے حالات خراب ہوئے اور حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کار اہتمام سے استعفیٰ پیش کر دیا تو مجلس شورا منعقدہ 24 شوال 1402 ہجری مطابق 15 اگست 1982 عیسوی نے آپ کو مستقل محتمم مقرر کر دیا۔
حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی زمام اہتمام ایسے وقت میں سنبھالی جب وہ شدید خلفشار کے طویل دور سے پوری طرح نکل نہیں سکا تھا، کیونکہ اس کے منفی اثرات کا تسلسل ہنوز باقی تھا۔ ایسے حالات میں سارے انتظامی شعبوں کو اثر نو استوار کر کے انہیں سرگرم سفر کرنا، ملازمین و مدرسین کا اعتماد بحال کرنا اور طلباء کو اپنے مقصد کی راہ پر سرگرم عمل ہونے کے لیے قدرتی فضا بنانا بڑا محنت کا کام تھا۔ آپ نے اپنی خدا ترسی اور شب بیداری، دل سوزی اور عالی حوصلگی، غیر معمولی تدبر و فکر مندی کی وجہ سے نہ صرف حالات کی نزاکتوں پر قابو پا لیا، بلکہ سکون و اطمینان کی ایسی فضا بنانے میں کامیاب رہے کہ آپ کے 30 سالہ دور اہتمام میں کبھی کوئی بڑا انتشار رونما نہیں ہوا، جس کی وجہ سے دارالعلوم نے تعلیمی و تعمیری سطحوں پر لائق ذکر ترقی کی۔ آپ کے دور اہتمام میں تعلیمی معیار کی بلندی اور بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اسی پس منظر میں عربی چہارم تک تعلیم کے لیے مدرسہ ثانویہ کا مضبوط نظم قائم کیا گیا اور ٹھوس بنیادی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی، جس کا ثمرہ ہے کہ دارالعلوم کے عربی اول سے عربی چہارم تک کا نظام بھی مثالی بن گیا۔ اسی طرح حفظ و ناظرہ اور درجات پرائمری کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ دارالقرآن کے نام سے علیحدہ تعلیم گاہ کی تعمیر ہوئی اور اساتذہ کی تعداد میں اضافے کیے گئے۔ اسی دور میں دارالعلوم میں احادیث مبارکہ پر ریسرچ و تحقیق اور اعلیٰ ٹریننگ کے لیے شعبہ تخصص فی الحدیث بھی قائم ہوا۔ آپ کے 30 سالہ دور اہتمام میں 20,000 سے زائد فضلاء تیار ہوئے۔ طلباء کی تعداد 2,000 سے بڑھ کر تقریباً 4,000 تک پہنچ گئی اور دارالعلوم کا بجٹ 33 لاکھ سے 17 کروڑ تک پہنچ گیا۔ اس عرصے میں کئی اہم شعبہ جات بھی وجود میں آئے، خصوصاً فکر اسلامی کے تحفظ و اشاعت پر خاص توجہ کی گئی۔ اسی پس منظر میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت، شعبہ مطالعہ عیسائیت اور شعبہ تحفظ سنت اور شعبہ محاضرات علمیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان شعبہ جات کے ذریعے طلباء کو متعلقہ موضوع پر تیاری و تربیت کے علاوہ پورے ملک میں دینی و دعوتی اور دفاع اسلام کی اہم سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ اسی طرح دارالعلوم کی دینی و دعوتی خدمات کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے شیخ الہند اکیڈمی، شعبہ کمپیوٹر برائے کتابت، شعبہ انگریزی زبان و ادب اور شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتاوی کا قیام عمل میں آیا۔ چنانچہ صحافت، کمپیوٹر اور انگریزی میں ڈپلومہ کورس شروع کیے گئے اور طلباء کو عصر حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے بھرپور اقدامات کیے گئے۔ پورے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ عربیہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا قیام اسی زمانے میں ہوا۔ آپ اس رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے تا حیات صدر رہے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور اہتمام کا ایک اہم کام شعبہ تنظیم و ترقی کا استحکام اور فعالیت ہے۔ آپ نے اس شعبے میں کارکنان کے اضافے کے ساتھ طریقہ کار میں تبدیلی پیدا کی اور اس کی وجہ سے یہ شعبہ بہت فعال ہو گیا۔ اندرونی آمد و صرف کے نظام کے درستگی کے سلسلے میں آپ ہی کے دور میں شعبہ خریداری اور اسٹاک روم بھی قائم ہوا۔ آپ کے دور اہتمام میں کئی اہم اور شاندار عمارتیں بھی تعمیر ہوئیں اور دارالعلوم کا زمینی رقبہ 2 گنے سے زیادہ ہو گیا۔ مسجد رشید، دارالتربیت، مدرسہ ثانویہ، دارالمدرسین، رواق خالد، شیخ الہند منزل یعنی اعظمی منزل، شیخ الاسلام منزل یعنی آسامی منزل، حکیم الامت منزل یعنی تحفیظ القرآن منزل وغیرہ عمارتیں اسی دور میں تعمیر ہوئیں۔ سنگ مرمر کی عظیم الشان پرشکوہ مسجد رشید اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ دارالاقامہ دار جدید کے اثر نو انہدام کے بعد اس کی سہ منزلہ دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ اس دور میں دارالعلوم کو بین الاقوامی شہرت و مقبولیت ملی اور الحمدللہ دارالعلوم نے اپنے شاندار ماضی کی تابندہ روایات کے ساتھ پوری دنیا میں مسلک حقہ کی بھرپور نمائندگی کی۔
اس عرصے میں پوری دنیا سے بڑے بڑے وفود اور غیر ملکی مہمان، حکومتوں کے سفراء و ذمہ داران، غیر ملکی صحافی بکثرت ہندوستان آئے اور دارالعلوم کے سلسلے میں اچھے تاثرات کا اظہار کیا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند و جمعیت علماء ہند کی متعدد اہم کانفرنسوں اور سیمیناروں کی صدارت و قیادت بھی فرمائی۔ امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صدر جمعیت علماء ہند کے بعد آپ متفقہ طور پر امیر الہند ثالث منتخب ہوئے اور ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی قیادت و امارت کا فریضہ انجام دیا۔ مختلف کانفرنسوں اور اجلاسات میں آپ کے پیش کردہ خطبات صدارت کا مجموعہ طبع ہو چکا ہے، جو ہندوستانی مسلمانوں کی ملی، تعلیمی اور سیاسی مسائل میں آپ کی اعلیٰ بصیرت اور بلند نگاہی کا آئینہ دار ہے۔ آپ فہم و فراست، حکمت و دانائی، مکارم اخلاق اور انسانی شرافت کے نمونہ تھے۔ ان کی بے نفسی، صلہ رحمی، ایثار اور توازن و اعتدال نے انہیں ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ ہر شخص انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مہمان نوازی اور واردین و صادرین کی خاطر و مدارت ایسی کرتے تھے کہ جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ اپنے خردوں سے نہایت شفقت اور نوازش کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو کئی سال سے خاصے کمزور تھے۔ جب سے ان کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، چہرے اور پاؤں پر بھی اکثر ورم رہتا تھا۔ آنکھوں میں نزول آب کی بھی شکایت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ 2-1 سال قبل تک بہت پابندی سے دفتر اہتمام میں صبح و شام کے مکمل دورانیوں میں تشریف لے جاتے اور سارے ضروری کام انجام دیتے تھے۔ زیادہ کمزوری اور معذوری کے بعد جب چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تھا، دارالعلوم میں اپنے حجرے ہی میں تشریف رکھتے تھے اور دارالعلوم کے کام کے اوقات میں سارے اہلکار اپنے اپنے ضروری کاغذات پر دستخط اور منظوری وہیں جا کے حاصل کر لیتے تھے۔ عرصے سے حضرت کا یہی معمول رہا۔ شعبان 1431 ہجری کی شورا کے بعد اپنے دولت کدے بجنور تشریف لے گئے۔ وہاں پھر پھسل گئے اور کولہے کی ہڈیوں میں پھر شدید تکلیف ہو گئی۔ چلنا پھرنا تو پہلے سے ہی مشکل تھا، اب اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ خادم کے سہارے اٹھائے بٹھائے جاتے تھے، ہڈیوں کا مجموعہ بن گئے تھے۔ 1431 ہجری کی آخری شب اپنا دامن سمیٹ کر فارغ ہوئی تھی۔ سورج نے 1432 ہجری میں اپنی ضیابار کرنوں سے چہار دانگ عالم کو منور کرنا شروع کر دیا تھا۔ نظام قدرت دیکھیے کہ ایک طرف سال نو کے آفتاب کو سمائے دنیا پر طلوع ہونے کا حکم ملتا ہے، تو دوسری طرف علم و عمل، فضل و کمال، امانت و دیانت اور تقوی و پارسائی کے ایک نیر تاباں کو بے ثبات دنیا چھوڑ کر عالم ازل کی طرف رخت سفر باندھنے کا پروانہ ملتا ہے، یعنی یکم محرم الحرام 1432 ہجری مطابق 8 دسمبر 2010 عیسوی کو بروز بدھ حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ بجنور میں تقریباً 1 صدی تک اس جہان رنگ و بو میں روشنی بکھیرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی پہلی نماز جنازہ بجنور کی عیدگاہ میں حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی، مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کے احاطۂ مولسری میں آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا انوار الرحمن صاحب نے پڑھائی۔ تقریباً 50,000 علماء و طلباء اور عوام نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور اس کے بعد قاسمی قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی اولاد میں ایک صاحبزادے حضرت مولانا انوار الرحمن صاحب اور ایک صاحبزادی ہیں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔